السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروہ فاطمہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 4 ماہ بعد سواش مجھے مہربان کے گھر والوں سے ملنا ہے، مگر بابا ابھی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ کیسے کہیں بھی جا سکتے ہیں؟ سواش مجھے اس کے گھر والوں سے ملنا ہے، ابھی لے کے چلو مجھے۔ فراز شاہ صبر کرو، ابھی صبح کے 6 بج رہے ہیں، کچھ وقت گزرنے تو لے چلتے ہیں تمہیں، آپ کے سلمان شاہ نے سمجھایا۔ میں کہہ رہا ہوں نا مجھے لے کے چلو، میرا بیٹا تکلیف میں ہے، میں نہیں دیکھ سکتا اس کو ایسے، ابھی چلو سواش۔ اچھا بابا سائیں، آئے میں لے چلتا ہوں۔ سواش نے گاڑی نکالی اور فراز شاہ کے ہمراہ مہربان کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم چچا۔ وعلیکم السلام چھوٹے شاہ، آپ یہاں، وہ بھی صبح سویرے؟ مہربان کے والد گھر کے سامنے بکریوں کو چارہ ڈال رہا تھا۔ چچا بابا سائیں آپ سے اور چاچا چاچی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا چلو سائیں چلتے ہیں۔ ارے نہیں چچا، بابا سائیں گاڑی میں بیٹھے، آپ اجازت دیں تو میں ان کو لے آؤں۔ چھوٹے شاہ حد کرتے ہیں آپ بھی، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، اجازت کیسی طلب کرنی؟ سواش اس ادھیڑ عمر شخص کے حوصلے پر حیران تھا جو اپنے جوان بیٹے کے قاتلوں کا استقبال کر رہا تھا، اور دوسری طرف فراز شاہ جیسا مضبوط اور توانا شخص تھا جس کی اولاد حادثے کا شکار ہوئی تھی اور وہ صبر کے پیمانے کو چھو بھی نہیں پا رہا تھا۔ سواش کو ایک واضح فرق نظر آ رہا تھا، اور وہ تھا ایمان کی مضبوطی کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا آج چچا نے اجازت دے دی ہے۔ سواش کی بات سنتے ہی فراز شاہ گاڑی سے باہر کو لپکے۔ مہربان کا باپ انہیں گھر کے اندر لے گیا جہاں چارپائی پر مہربان کی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی پڑی تھی۔ فراز شاہ کو دیکھ کر اس نے منہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ رحیم ادھر سامنے بیٹھ میرے۔ مہربان کا والد ہاتھ باندھے فراز شاہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ فراز شاہ نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ رحیم میں تجھ سے اور تیری بیوی سے معافی مانگنے آیا ہوں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو معاف کر دو، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ فراز شاہ نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ سرکار ایسے ہاتھ نہ جوڑیں، ہماری کیا اوقات، معاف کرنے والی ذات تو اس رب کی ہے۔ بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے، مگر وہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ نہ معاف کرے۔ اس لیے میں اپنے بیٹے کی خاطر تجھ سے اور تیری بیوی سے بھیک مانگتا ہوں۔ میرے بیٹے نے مہربان کے ساتھ بہت غلط کیا، اور دیکھ آج وہ خود بھی نہیں ہے، چھوڑ کر چلا گیا مجھے۔ رحیم وہ روز میرے خواب میں آتا ہے، وہ بے چین ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا۔ تم لوگ اسے معاف کر دو گے تو شاید وہ سکون پا جائے اور میرے دل کو بھی سکون آ جائے۔ میں قصاص دینے کے لیے تیار ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، بس میرے بیٹے کو میرے دل سے معاف کر دو۔ فراز شاہ کے آنسو ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ شاہ سرکار، میرے جگر کا ٹکڑے کو مسئلہ ہے آپ کے بیٹے نے، میری عمر بھر کی کمائی ایک لمحے میں خاک کر دی۔ مہربان کی ماں لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ میرا دل بھی ایسے ہی تڑپتا ہے اپنے بیٹے کے لیے جیسے آج آپ تڑپ رہے ہیں۔ میرے بیٹے کا اتنا قصور نہیں تھا سرکار جتنی اس کو سزا دی گئی۔ قصوروار تو آپ کی بیٹی بھی تھی، مگر آج وہ تو زندہ بھی ہے اور حویلی بھی واپس بھی آ گئی ہے، مگر میرا بیٹا۔ بس کر جا اللہ والی، بس کر جا، مہربان کا باپ درمیان میں بول پڑا۔ جب کوئی سوالی سوال لے کر آتا ہے تو اس سے تفتیش نہیں کرتے، نہ ہی اس کے پچھلے گناہ یاد کرواتے ہیں۔ ہم کون سا نیک اور پارسا ہیں، آج ہم معاف کریں گے تو رب ہمیں معاف کرے گا۔ رب کی رضا کے لیے معاف کر دے چھوٹے شاہ کو۔ میں نے کر دیا، اب تو بھی کر دے معاف۔ ہاں، ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ دوبارہ بولی۔ ٹھیک ہے شاہ سرکار، میں مہربان علی کی ماں آپ کے بیٹے کو اپنے بیٹے کا خون معاف کرتی ہوں، صرف اس رب کی رضا کے لیے، تاکہ خدا ہمیں بھی معاف کرے اور چھوٹے شاہ کی بھی بخشش کرے، آمین۔ فراز شاہ کی جان میں جان آئی۔ رحیم، کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے یاد رکھنا، میں ہر کوشش کروں گا تیرا کام کرنے کی۔ شکریہ سرکار، شکریہ۔ چلیں بابا، آپ کی دوا کا وقت ہو رہا ہے۔ ہاں چلو میرا بیٹا چلو، اب میں پرسکون ہوں۔ فراز شاہ سواش کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں باہر کی طرف چل دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں اندر آ جاؤں؟ نرہا الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی جب پیچھے سے عمل کی آواز آئی۔ آ جاؤ۔ کیسی ہے مرہا آپی؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، مرہا نے مختصر جواب دیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ نہیں۔ آپی مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میرے جانے کے بعد سب سے زیادہ مشکلات آپ کو پیش آئی ہوں گی۔ میں گزرا وقت واپس تو نہیں لا سکتی، مگر میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، مگر یقین کریں مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ عورت کا ہر حق چار دیواری میں محفوظ ہے۔ میری طرح جو عورت اپنے حق کو تلاش کرنے گھر سے نکلتی ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتی ہے۔ عمل سر جھکائے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے کیے گئے اعمال کا نتیجہ تھا عمل،
اور میرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تھی ناکردہ گناہ کی سزا، طویل اور اذیت ناک سزا۔ میری سزا کے اثرات اب تک باقی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم چلی جاؤ۔ میں اپنے الفاظ یا عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی، مگر آپی میں کہاں نہ عمل چلی جاؤ۔ میں آخری وقت میں اپنے صبر کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ میرا نے ساری بات عمل کی طرف موڑے بغیر کی۔ عمل افسردہ ہو کر واپس پلٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سواش بابا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ بھیج دیں خان بابا۔ سواش سیدھا ہو کر بیٹھا۔ چند دن سے وہی آستانے پر موجود تھا، کیونکہ باپ اور چچا تو اس قابل ہی نہ تھے کہ آ سکیں، اور مہابیر ابراہیم شاہ کی دیکھ بھال میں لگا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے۔ یہ ایک 27-28 سالہ نوجوان تھا، وجیح چہرہ، کشادہ پیشانی، داڑھی ترتیب سے تراشی ہوئی، سفید رنگ کا سوٹ پہنے، کندھے پر سیاہ شال پھیلائے وہ سواش کی طرف بڑھا۔ چہرے اور شخصیت سے ایک سردار تھا، روپ تھا اس نوجوان کا۔ کیسے ہو سواش شاہ؟ مصافحہ کرنے کے بعد سوال کیا، اور وہ سواش کے سامنے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ اللہ کا کرم ہے، مگر معاف کیجیے گا میں نے پہچانا نہیں۔ پہلی بار مل رہے ہیں ہم، قدرت نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ لیکن زارون شاہ کے انتقال کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ سوچا افسوس بھی کراؤں اور اپنی امانت بھی واپس لے آؤں۔ سواش کے سامنے بیٹھا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ کیسی امانت؟ میں کچھ سمجھا نہیں، سواش نے ناسمجھے سے سوال کیا۔ میرا نام محمد شاہ زین خان ہے، شاہ نواز خان اور عادلہ حسین کا بیٹا ہوں میں، اور رشتے میں تمہارا پھپھی زاد لگتا ہوں۔ تو شاہ زین آپ ہیں؟ شاہ زین مسکرایا۔ جی، میں شاہ زین ہوں، اور میں اپنی والدہ کو واپس لینے آیا ہوں۔ مگر شاہ زین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دونوں خاندانوں میں دشمنی اب بھی قائم ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے یہ؟ سواش شاہ، دشمنی جن سے تھی وہ لوگ ہی نہ رہے تو کیسے دشمنی؟ میرے والدین نے پسند کی شادی کی تھی، جس کے بدلے میں میرے باپ کو مار دیا گیا، میری ماں کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ میرا بچپن، جوانی سب میرے والدین کے بغیر گزری۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ میرے خاندان میں اس دشمنی کو نبھانے والے واحد شخص میرے دادا جان تھے، جو کہ اس سال چل بسے مجھے نہ تو اس دشمنیوں میں دلچسپی ہے اور نہ میں ان فرسودہ رسومات کا قائل ہوں۔ میں اپنے والد کے قتل کا معاملہ اللہ کے بعد اپنی ماں کے حوالے کرتا ہوں۔ میری طرف سے کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بدلے میں مجھے میری ماں واپس چاہیے۔ شاہ زین، آپ کل حویلی آ جائیں، ہم مل کر یہ معاملہ سلجھا لیں گے، سواش نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اوکے، پھر گھر پر ہی ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ شاہ زین بات مکمل ہوتے ہی اٹھا اور چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا بھابھی اور عادلہ پھپھو کو بھی ناشتہ پر بلا کر لائیں بختہ، سواش نے پلیٹ میں ٹوسٹ رکھتے ہوئے کہا۔ فراز شاہ جو سر جھکائے بیٹھے تھے، مزید سر کو جھکا لیا۔ سواش نے اپنا ہاتھ فراز شاہ کے ہاتھ پر رکھا اور آنکھوں سے تسلی دی۔ بختہ چند لمحے بعد فراز شاہ کی طرف دیکھتی رہی اور پھر چلی گئی۔ عادلہ اور مرحا ساتھ ہی آ گئیں۔ بیٹھیں، آپ لوگ ناشتہ کریں۔ سواش کے کہنے پر وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ سب خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ مرحا بیٹی، فراز شاہ کی آواز پر مرحا سمیت سب نے فراز شاہ کی طرف دیکھا۔ بیٹی، میں اس قابل نہیں کہ تم سے یا کسی سے بھی معافی مانگوں، مگر بیٹا میری التجا ہے، زارون کو معاف کر دو، وہ بہت تکلیف میں ہے، اس کو سکون نہیں ہے اور نہ ہی مجھے۔ بیٹا میں جانتا ہوں اس نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بہت نرم دل کی ہو، اس لیے میں اپنے بیٹے کی طرف سے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ فراز شاہ نے مرحا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مرحا اپنی جگہ سے اٹھی اور فراز شاہ کے پاس جا کر ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ چچا، آپ میرے لیے اتنے ہی قابل قدر ہیں جتنے میرے بابا، آپ کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا بابا سائیں کا ہے۔ میں نے زارون کو کب کا معاف کر دی ہے، اس لیے آپ مجھ سے معافی مت مانگیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ زارون کو سکون دے، ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، آمین۔ فراز شاہ نے کھڑے ہو کر مرحا کے سر پر بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ اب کہ جب سب صحیح ہو رہا ہے تو ایک کام میں بھی صحیح کرنا چاہتا ہوں، سواش نے بلند آواز میں کہا۔ اور وہ کیا؟ بی بی سرکار نے سوال کیا۔ آج شاہ زین خان یعنی عادلہ پھپھو کے بیٹے ان کو لینے آ رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی ان کو نہیں روکے گا، نہ ہی پھپھو پر یا ان کے بیٹے پر اس گھر کے دروازے بند ہوں گے۔ زارون لالا کی موت سے ہم سب کو یہ سبق ضرور لینا چاہیے کہ رشتے توڑنے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر لالا رشتوں کی پاسداری کرتے، انسان کو انسان سمجھتے، تو آج بابا کو یا کسی کو بھی ان کی طرف سے معافی نہ مانگنی پڑتی۔ خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر آگے ہم سب کو اپنا راستہ خود صاف کرنا ہے تاکہ روز محشر اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سواش میرا بیٹا کب آئے گا؟ عادلہ کے آنسو مسلسل چہرہ بھگو رہے تھے۔ پھپھا، آپ آج سارا کھانا اپنے ہاتھ سے بنائیں، شاہ زین خان رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے۔ ہاں میں تیاری کرتی ہوں، میرا بیٹا پہلی بار آ رہا ہے۔ آ جاؤ میرا، تم بھی آ جاؤ، بہت تیاری کرنی ہے۔ جی پھپھو، چلیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہابیر بابا آپ سے اور سواش بابا سے کوئی ملنے آئے۔ سواش اور مہابیر لاؤ میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ ہم سے کون ملنے آیا خان بابا؟
کچھ خواتین ہیں چھوٹے شاہ۔ اچھا آپ ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، ہم آ رہے ہیں۔ مہابیر نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ جی بہتر چھوٹے شاہ۔ ارے زہرا، نشمیہ، آپ یہاں؟ سواش ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ارے بھائی چشمش کو تو میں نے بلایا تھا، مگر زہرا کی آمد سے میں بھی لائم تھا۔ مہابیر نشمیہ کو دیکھ کر شاد ہو گیا۔ کیوں، تم نے کیوں بلایا تھا؟ خیریت ہے نا؟ ہاں خیر ہی ہے۔ سواش تم بیٹھو تو صحیح، ہماری وجہ سے وہ دونوں بھی کھڑی ہیں۔ اوہ سوری، ہیو اے سیٹ پلیز۔ سواش شرمندہ ہوا۔ بختہ پھپھو تو صبح سے ہی کچن میں لگی ہوئی ہیں، آپ جائیں اور ان سمیت تمام خواتین کو بھیجیں، جا کر بتائیں کہ مہمان آئے ہیں۔ مہابیر نے ملازمہ سے کہا تو وہ حکم بجا لاتے ہوئے فوراً چلی گئی۔ حویلی کا ماحول پہلے سے بہت مختلف ہو گیا تھا۔ ابراہیم شاہ بستر کے ہو کر رہ گئے تھے، سلمان شاہ اور فراز شاہ اپنے ضمیر سے جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ آستانہ اب سواش کے حوالے تھا، اور اب ہر خاص و عام کو برابر عزت اور حق دیا جاتا تھا۔ مہابیر پہلے کی طرح بھی دنیا سے بے خبر تھا، ہاں بس وہ اپنے باپ کی خدمت دل سے کر رہا تھا۔ بی بی سرکار نے بھی اپنے آپ کو اپنے کمرے اور ابراہیم شاہ کی ذات تک محدود کر لیا تھا۔ وہ میرہا کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کی بیٹی یہ سوال نہ کر لے کہ اماں کیا ملا میری زندگی تباہ کر کے۔ شمسہ سمینہ اب کھل کے سانس لیتی تھیں۔ ہاں ایک عمل تھی جو اب تک سب کی نظروں سے اوجھل تھی، وہ اس گھر میں موجود ہو کر بھی غیر موجود تھی۔ کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا تھا، نہ وہ اپنے کمرے سے نکلتی تھی۔ سارا دن اپنے رب کو راضی کرنے اور توبہ کرنے میں گزار دیتی تھی۔ زمانے بھر کی ٹھوکروں نے اس کو اصل حق اور تحفظ کی پہچان کروا دی تھی۔ ایک ایک کر کے سب خواتین ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ سواش میری ماما بھی میرے ساتھ آئی ہیں، زہرا نے بتایا۔ اوہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا زہرا، کہاں ہیں آنٹی؟ گاڑی میں ہیں، آپ ہیلپ کروا دیں تو ہم ان کو لے آتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، چلیں۔ سواش اور زہرا باہر چلے گئے۔ اماں سائیں ایک بات پوچھوں؟ مہابیر نے نشمیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بی بی سرکار کو مخاطب کیا۔ پوچھو بیٹے۔ اماں سائیں یہ سامنے بیٹھی لڑکی کیسی ہے؟ یہ تو بالکل میری مرہا جیسی ہے، نازک سی نرم مزاج۔ بی بی سرکار نے محبت سے کہا۔ اچھا صحیح۔ اور چچی حضرات آپ کو یہ کیسی لگی؟ مہابیر نے پھر نشمیہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ صوفے سے ٹیک لگائے وہ مسلسل نشمیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نشمیہ مہابیر کی نظروں اور باتوں سے خاصی کنفیوز ہو گئی، اور اس کی کنفیوژن سب نے محسوس کر لی۔ مہابیر بیٹا بری بات ہے، ایسے بہن کو تنگ نہ کرو، وہ مہمان ہے ہماری۔ لا حول ولا قوت۔ مہابیر صوفے سے اچھلا۔ اماں سائیں ہلکا ہاتھ رکھیں، یہ بہن نہیں منقوہ ہے میری۔ کیا کہا، منقوہ؟ سب خواتین حیران پریشان یک زبان ہو کر بولی۔ سواش چونکہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو چکا تھا، مہابیر کی بات سن چکا تھا۔ چلو جی، مہابیر صاحب نے بھی چڑھا دیا چاند۔ سواش کندھے اچھا کر بولا تو سب اس کی بات پر ہنس پڑے۔ بھائی خواتین ہنسنے کے چکر میں ان کو اور ان کی منقوہہ کو نہ بھول جانا۔ بی بی سرکار پوچھیں اس سے یہ کیوں اکیلا جا کے نکاح کر کے آیا؟ بھائی تو جلتی پہ تیل نہ ڈال اور آ کے بیٹھ، میں سب بتاتا ہوں۔ کیا بتا رہے ہو کن کھجورے، مجھے بھی بتاؤ۔ زہرا اپنی مدر کو ساتھ لیا اب آئی تھی۔ موصوف نکاح کر کے آئے ہیں زہرا، سواش نے مہابیر کی طرف اشارہ کیا۔ او اچھا، اس بات کو تو مجھے پتا تھا۔ چلو جی، گواہ بھی موجود ہیں یہاں تو۔ سواش بھائی بس وہ مجبوری کی وجہ سے ہمیں نکاح کرنا پڑا۔ نشمیہ آہستہ آواز میں بولی۔ جی آنٹی، نشمیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے سوائے اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بس پھر مہابیر جو پہلے ہی اس کے گرد لٹو ہو رہا تھا، فٹ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ زہرا شرارتی لہجے میں بولی۔ بی بی سرکار اٹھ کر نشمیہ کے پاس جا بیٹھی اور اسے گلے سے لگایا۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، جو بھی ہوا وہ رب کی مرضی تھی، اور ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم بہو ہو ہماری، اور یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں سائیں یہ کہیں جانے کے لیے نہیں آئی، لیکن شکریہ آپ کے آفر کا، مہابیر نے ہنستے ہوئے کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ زہرا کی مدر ایک خوبصورت اور سوبر خاتون تھی، سب ان سے اچھی طرح ملے۔ بی بی سرکار میں آپ سب کو ایک اور حقیقت بتانا چاہتا ہوں، جو کہ اس وقت بتانا بہت ضروری ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کی باری کب آ جائے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار کو زندگی دے، صحت دے، مگر ان کی دن بدن بگڑتی طبیعت مجھے پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں ہم سب مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اس لیے میں نے زہرا اور ان کے مدر کو یہاں آنے کا کہا تھا۔ کھل کر بات کرو سواش، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مہابیر نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ مہابیر، مرینہ آنٹی تایا سرکار کی بیوی اور زہرا ان کی بیٹی ہے، اور پھر مرینہ خانم نے اپنی زندگی کی داستان خود ہی سب کو سنا دی۔ وہاں موجود سب لوگ شاکڈ رہ گئے، اور مہابیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ نہ جانے اور کتنے گناہ ہیں ہمارے بڑوں کے جن کا وزن اٹھانا باقی ہے۔ مہابیر حوصلہ رکھو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں بڑوں سے مختلف بنایا ہے، ورنہ آج ہم بھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہے ہوتے۔ اس لیے غصے کی بجائے حقیقت کا سامنا کرو۔ سواش نے ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں مہابیر کو سمجھایا۔ میں ابراہیم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ مرینہ نے بی بی سرکار سے سوال کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سواش انہیں لے آؤ کمرے میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
سرکار کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت تو بہتر ہے حاجرہ، بس دل بہت اداس ہے۔ مہابیر کو کہو مجھے لان میں لے جائے، شاید گھبراہٹ کم ہو جائے۔ ابراہیم شاہ کا سانس کافی پھولا ہوا تھا۔ جی سرکار، میں کہہ دیتی ہوں مگر ابھی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے کون ملنے آیا؟ آپ خود دیکھ لیجئے، میری جان پہچان نہیں ہے ان سے۔ بی بی سرکار نے مختصر بات کی، تبھی مہابیر مرینا کو ویل چیئر پر بٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ زہرا اور سواش بھی ہمراہ تھے۔ ابراہیم شاہ کا رنگ فق سے اڑ گیا۔ کیسے ہو ابراہیم؟ امید ہے مجھے پہچان لیا ہوگا، مرینا نے مسکرا کر کہا۔ تم یہاں کیسے اتنے سالوں کے بعد؟ نہ جانے کیسے، مگر قسمت پھر مجھے تمہارے سامنے لے آئی ہے۔ مگر دیکھو، آج تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میری طرح تم بھی لوگوں کے محتاج ہو گئے ہو۔ ہاں، ایک فرق ہے کہ مجھے اس حال تک تم نے پہنچایا تھا، تمہیں اس حال تک مکافات عمل نے۔ مرینا نے ابراہیم شاہ کو آئینہ دکھایا۔ اسے دیکھ رہے ہو، یہ بیٹی ہے تمہاری جس کی زندگی میں تم نے نفرت کے سوا کچھ نہیں گھولا۔ ابراہیم شاہ ہنوز خاموش بیٹھے تھے۔ بابا سائیں، آپ نے کیوں کیا ایسا ان کے ساتھ؟ مہابیر نے سوال کیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ صرف یہی کہ آپ کو بیٹا نہیں دے سکی؟ اس کا بدلہ آپ نے ان کی جان لینے کی کوشش کر کے کیا، اور پھر آپ اپنی بیوی اور بچی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ نہیں، میں فرار نہیں ہوا، میں ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر آیا تھا۔ ابراہیم شاہ، وہ تمہارا بینک بیلنس آج تک وہیں پڑا ہے، ایک پائی نہیں خرچ کی ہم نے، مرینا درمیان میں بولی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ تم پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہو، مگر نہ صحت، نہ خوشی، اور نہ ہی معافی۔ آپ سب بھائی شاید خود کو دھرتی کا خدا سمجھ بیٹھے تھے بابا، مگر اس چکر میں آپ سب نے فرعون بننے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مگر اب بھی وقت ہے، نکل آئیں اپنے اس زوم سے۔ فراز چچا کو تو عقل ان کے بیٹے کی موت نے لگا دی، لگتا ہے آپ بھی ایسے ہی کسی سانحے کے بعد اپنی ذات سے نکلیں گے۔ مہابیر، ایسے نہ کہو، خدا تمہیں میری عمر بھی لگا دے میرے لال۔ ابراہیم شاہ تڑپ اٹھے۔ بیٹا، میں جانتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں، ساری زندگی لوگوں کو تکلیف دی، اذیت دی، مگر اب مجھے معافی مانگنے میں بھی شرم آتی ہے۔ مرینا، میرا یقین کرو، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں چھوڑ پایا۔ ہمیشہ تمہارا اور زہرا کا خیال مجھے ستاتا رہا۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ تم میری وجہ سے معذور ہو چکی ہو۔ اس شرمندگی نے مجھے کبھی بھی تمہارے سامنے ہی نہیں آنے دیا۔ مجھے معاف کر دو مرینا، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ ابراہیم شاہ، مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، اس کے بدلے مجھے کچھ اور چاہیے۔ تم جو مانگو گی میں دینے کو تیار ہوں مرینا۔ ابراہیم شاہ بے چینی سے بولے۔ مجھے وہ حق چاہیے جو تم نے مجھے اور میری بیٹی کو کبھی نہیں دیا۔ تمہیں سب کے سامنے تسلیم کرنا ہوگا کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور زہرا تمہاری بیٹی۔ مرینا کی بات سن کر ابراہیم شاہ نے ایک نظر مہابیر اور پھر بی بی سرکار کو دیکھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سائیں۔ جی بابا سائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہابیر اور بی بی سرکار بولے تو ابراہیم شاہ کو حوصلہ ملا۔ زہرا، تم نے اپنے بابا کو معاف نہیں کیا؟ ابراہیم شاہ افسردگی سے بولے۔ مسٹر ابراہیم شاہ، بچپن سے لے کر جوانی تک باپ کے سائے اور شفقت سے محروم رہی ہوں، نیز یہ کہ میں تمام حالات سے واقف ہوں۔ میری ماں کو آج بھی آپ سے محبت ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو معاف کرنے میں دیر نہیں کی۔ انفیکٹ وہ تو کب کا معاف کر چکی تھیں آپ کو، مگر میں چاہ کر بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ زہرا کمرے سے باہر نکل گئی۔ پریشان مت ہو ابراہیم، ذرا جذباتی قسم کی بچی ہے یہ، میں سمجھاؤں گی، اسے سمجھ جائے گی۔ مرینا نے ابراہیم شاہ کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے، پھر اس جمعے کو مہابیر کا ولیمہ کرتے ہیں، اور تبھی میں مرینا اور زہرا کو سب کے سامنے اپناؤں گا، تاکہ ان کو بھی وہی قدر اور مقام حاصل ہو جس کی یہ حقدار ہے۔ ہیں؟ میرا ولیمہ؟ مگر آپ کو کیسے پتہ بابا سائیں؟ بیٹا، یہ اولاد ہی ہے جو ماں باپ سے بے خبر ہو جاتی ہے، ماں باپ بے خبر نہیں ہوتے اولاد سے۔ ابراہیم شاہ نے کہا لگایا تو اب سبھی ہنستی ہے۔ مہابیر شرمندہ سا ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے، پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ براؤن رنگ کی شلوار قمیض پہنے، کندھے پر سیاہ چال پھیلائے، روبدار چال چلتا ہوا وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں تقریباً سبھی موجود تھے، صرف عادلہ اور میرہا کچن میں تھیں۔ سب نے شاہزین کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ شاہزین سب کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں چاروں طرف کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ مہابیر اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور کچن میں چلا گیا۔ پھپھو، کیا کیا بنا ڈالا بیٹی کی خوشی میں، کیا کمال خوشبو کا بسیرا ہے بھائی یہاں تو۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شاہزین کو کیا پسند ہے، اس لیے مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے بنا دیا۔ عادلہ نے کھیر کے بال کو فریزر میں رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا باہر آ چکا ہے اور بے صبری سے آپ کی راہ تک کر آئے؟ وہ آ گیا میرا بیٹا، آ گیا میرا، باقی سب تم دیکھ لینا، میں باہر جا رہی ہوں، عادلہ خوشی سے کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ شاہزین، میرے لال۔ عادلہ شاہزین کو دیکھ کر خوشی سے شاد ہو گئی۔ شاہزین ماں کی آواز سن کر دوڑ کر آیا۔ اماں جان۔
شاہزین عادلہ کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ عادلہ نے جوش سے شاہزین کو گلے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے زندگی میں آپ کے لمس کو محسوس کر سکا اماں جان۔ شاہزین کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے آنسو بمشکل چھپا رہا ہے۔ پاگل، یہ تو میرے کہنے کی بات ہے، تمہیں تو خدا میری عمر بھی لگا دے میرے چاند۔ عادلہ اور شاہزین کا اس طرح ملنا سب کو ایموشنل کر رہا تھا۔ ارے بھائی بس کریں، آپ لوگ تو سیلاب لے آئیں گے۔ حویلی میں آنسو بہانے کا اجتماعی پروگرام چل پڑا ہے۔ مہابیر نے ماحول کو ذرا خوشگوار کرنا چاہا۔ چلیں شاہزین آ جائیں، آپ بیٹھیں اور پھپھو آپ بھی آ جائیں، ہم سب کے ساتھ بیٹھیں۔ مہابیر نے دونوں کو بیٹھنے کا کہا تو وہ دونوں آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا لگ گیا۔ عادلہ کے ہاتھ کا کھانا سب کو بہت پسند آیا، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر شاہزین عادلہ کو لے کر اپنے گھر کو چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گاڑی ایک بڑے گیٹ سے ایک بہت ہی عالیشان کوٹھی میں داخل ہوئی تھی۔ گھر کے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور درمیان میں ایک حسین منزل تعمیر تھی۔ رات کا وقت تھا مگر ایسے لگتا تھا کہ دن کا اجالا ابھی بھی باقی ہے۔ ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاہزین نے گاڑی روکی۔ گاڑی کے ارد گرد ملازم اکٹھے ہو گئے۔ شاہزین گاڑی سے اترا اور پھر عادلہ کی طرف کا دروازہ کھولا، ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اتارا۔ خوش آمدید چھوٹی بیگم صاحبہ۔ سب ملازموں نے خوشی سے عادلہ کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ آئیے اماں جان اپنے گھر میں۔ شاہزین ماں کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا، لیکن یکدم وہ داخلے دروازے پر آ کر رک گئی۔ اندر چلیں اماں جان، یہاں کیوں رک گئیں؟ شاہزین تم اندر جاؤ پہلے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ عادلہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میری پیاری اماں جان کھل کر بتائیں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ شاہزین نے عادلہ کے ہاتھوں کو چوما۔ شاہ نواز مجھے اسی طرح لے کر آیا تھا، اسی طرح میرے استقبال میں گھر سجا ڈالا تھا اور پھر وہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے چھوڑ کے چلا گیا۔ عادلہ نے شاہزین کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہاں اماں جان۔ شاہزین نے سرد آہ بھری۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اندر چلیں۔ مگر شاباش چلیں اندر، پھر کرتے ہیں بات۔ عادلہ نے شاہزین کی بات مان لی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ یہاں بیٹھے اماں جان۔ شاہزین نے صوفے پر عادلہ کو بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میری اتنی صابر اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے والی پیاری ماں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے پل پل کی خبر رکھی ہے۔ آپ یقین رکھیں اللہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ بخوبی جانتا ہے کہ جتنے دکھ آپ نے سہ لیے ہیں ان پہ کوئی بھی عام شخص اتنی آسانی سے صبر نہیں کرتا۔ اب تک آپ نے صبر کیا تھا اور انشاءاللہ اب اس صبر کے صلے کا وقت آ گیا ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں، کھرچ ڈالیں اپنے ماضی سے وہ بھیانک یادیں، اب صرف میرے اور اپنے بارے میں سوچیں۔ آنے والے خوش اور پرسکون دنوں کے بارے میں سوچیں اور ریلیکس ہو جائیں۔ عادلہ کی آنکھوں میں وہ اتنی محبت اور پیار سے دیکھ رہا تھا کہ ایک لمحے میں عادلہ اپنے سارے غم بھول کر محبت سے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ رہا آپ کا اور آنٹی کا کمرہ۔ زہرا، سو سویٹ آف یو ڈیئر میرا۔ میرا جواباً مسکرائی۔ آپ ریسٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ ارے بھائی 10 بجے کون سا ہوتا ہے؟ ویسے بھی مما تو سواش کے ساتھ ایسی باتوں میں لگی ہیں کہ مجھے تو بھول ہی گئی ہیں۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا یار، کچھ باتیں ہی کر لو مجھ سے۔ زہرا بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اپنائیت سے بولی۔ میرا ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا تمہاری عمر کیا ہے؟ 23 سال۔ او واو، یعنی کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو۔ گریٹ یار۔ میرا دیکھو قدرت نے ہمیں بہنیں بنا دی ہے، تو پلیز یار تم خفا مت ہونا مجھ سے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ انفیکٹ میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی، بس جب سے مما کو مسٹر ابراہیم کا بتایا انہوں نے ضد پکڑ لی کہ وہ مجھے میرے خاندان سے ملا کر رہیں گی، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ زہرا نان سٹاپ بول رہی تھی۔ ہاں خیر یہ سب باتیں چھوڑو اور بس اتنا بتاؤ، کیا تم مجھے اپنی بڑی بہن کے روپ میں قبول کرو گی؟ زہرا نے آنکھوں میں امید کی دیے جلائے مرحا کی طرف دیکھا۔ آپ میری بہن ہیں، اس بات کو تو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا، اور مجھے بیٹھے بٹھائے ایک آپ جیسی بہن مل گئی ہے تو میں تو بہت خوش ہوں آپی، مرحا نے خوش دلی سے کہا۔ ہائے صدقے جاؤں، بہت پیاری ہو تم۔ زہرا تیزی سے مرحا سے لپٹ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اماں سائیں، وہ میں پوچھنے آیا تھا کہ مہابیر کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ کیا ہوا مہابیر؟ بی بی سرکار کچن میں کھڑی ابراہیم شاہ کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ وہ میں پوچھنے آیا تھا کہ نشمیہ کہاں سوئے گی؟ مہابیر نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا۔ مرحا کے کمرے میں۔ ہیں وہاں کیوں سوئے گی؟ کیونکہ یہ میرا حکم ہے۔ مگر اماں، مہابیر جا کے سو جاؤ، ایک تو بنا بتائے نکاح کر کے آ گئے، اب ساری باتیں اپنی منواؤ گے کیا؟ ماں کے سارے ارمانوں میں پانی پھیر دو تم، بی بی سرکار افسردہ لہجے میں بولی۔ مگر اماں نکاح تو ہو گیا، اب کاہے کر انہیں؟ کیوں دشمن زمانے کی طرح دیوار بن رہی ہیں ہمارے بیچ میں؟ نے جوتی اتار لینی اور تمہیں سیدھا کر دینا مہابیر۔ جو ہوا سو ہوا، مگر میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تیری مہندی کروں گی، رخصتی کروں گی۔ اماں زارون کو گئے زیادہ دن نہیں ہوئے، اس لیے جو ہوگا سب سادگی سے ہوگا۔ جیسا بھی تھا وہ مرحا کا شوہر تھا اور ہمارا داماد۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی بہو کو کہیں بھی سلا دیں، مگر یہ شادیانے نہیں بجیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہو،
وہ تم مہابیر، مگر اس نے میری بچی کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ میں چاہتی ہوں وہ اسے بھول جائے، زندگی میں واپس لوٹ آئے۔ اماں سائیں، وہ جہنم آپ لوگوں نے خود اس کے لیے چنی تھی۔ خیر، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرا کی شادی کر دوں گا میں۔ مگر کس سے بیٹا؟ اماں سائیں، سواش سے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو چشمش؟ وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کیوں، میں نہیں آ سکتی کیا؟ آ سکتی ہو بھائی، تمہارا ہی کمرہ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جاؤ ہی نہ جانے من۔ وہ ڈرامائی انداز میں نشمیہ کی طرف بڑھا۔ بس بس وہیں رک جائیں، آپ سے بات کرنے آئی تھی بس میں۔ سڑیل کہیں کی، مہابیر نے ناک سکیڑا۔ بولو کیا بات ہے چشمش؟ مہابیر، 4 ماہ سے میں ہاسٹل میں رہ رہی تھی، نشمیہ نے سر جھکائے کہا۔ وہ اندر سے بہت ڈر رہی تھی۔ کیا مطلب ہاسٹل میں رہ رہی تھی؟ میں تو تمہیں اپنے فلیٹ پر چھوڑ کر آیا تھا نا۔ ہاں میں وہیں تھی، پر وہ ساجدہ بی کا بیٹا۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اب خاموش کیوں ہو یار، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مہابیر کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ نہ جانے اس کو کیسے پتہ چلا ایڈریس کا، وہ تنگ کر رہا تھا مجھے گھر پہ آ کر۔ آپ بھی مصروف تھے اتنے بڑے سانحے میں، تو میں خود ہی ہاسٹل شفٹ ہو گئی، نشمیہ آہستہ آواز سے بتا رہی تھی۔ واو گریٹ، اور اس سارے عرصے میں جتنی بار ہماری بات ہوئی اتنی بار تم اس بارے میں بتانا بھول گئی۔ مہابیر نے طنز کیا۔ ہاں بالکل ویسے ہی بھول گئی جیسے آپ مجھے ان 4 ماہ میں بھول گئے تھے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے ڈورے چمکنے لگے۔ ہیں، یہ کب ہوا؟ میں کب بھولا تمہیں؟ ہر دوسرے دن تو بات ہوتی تھی ہماری چشمش، ایسے تو نہ کہو یار، اور میرا غصہ کم کرنے کی بجائے تم الٹا مجھ پر تپ رہی ہو۔ واہ، بات کرنے سے کیا ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ سوائے آپ کے میرے پاس کوئی اپنا موجود نہیں ہے، اور آپ بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ یار چشمش، حالات ایسے نہیں تھے کہ میں بابا سائیں کو اکیلا چھوڑ دیتا۔ بس کریں مہابیر، حالات کا بہانہ مت بنائیں۔ میں آپ کے ہفتے یا مہینے نہیں مانگ رہی تھی، صرف چند گھنٹے کے لیے تو آ سکتے تھے نا، آپ نہیں آئے، اور جواباً میں نے آپ کو اپنے حالات نہیں بتائے۔ سمپل، نشمیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مہابیر کھڑا منہ تک رہا تھا۔ اچھا یار چھوڑو پرانی باتیں، میں معافی چاہتا ہوں، حضور آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ وہ ہاتھ جوڑے معصوم سے شکل بنائے کہہ رہا تھا۔ کیا یاد کریں گے، معاف کیا مسٹر ایم بی۔ شکریہ مسز ایم بی، اور اب یہاں سے جائیں آپ، اماں سائیں نے دیکھ لیا تو ڈانٹ ہی نہ دیں کہیں۔ آپ ڈانٹ سے ڈرتے ہیں مہابیر؟ نشمیہ نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس دل سے ضرور ڈرتا ہوں جو جانے من کو پاس دے کر بے قابو ہو رہا ہے، اس لیے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ویسے بھی ولیمے کو صرف ایک ہی دن باقی ہے، اس لیے میرا ضبط نہ آزما تم۔ مہابیر کی بات سن کر وہ کھلکھلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاہزین، تم اب تک تیار نہیں ہوئے بیٹا؟ آپ بھی تو نہیں ہوئی تیار اماں جان۔ ارے کس نے کہا، میں تو کب سے تیار ہوں بیٹا۔ لائٹ گرے کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ ٹکائے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اپنی طرف سے تیار کھڑی تھی۔ اماں جان، اسے آپ تیار ہونا کہتی ہیں؟ ایسے تو نہ کریں نا یار، اتنا سادہ سا جوڑا پہن رکھا ہے آپ نے، اور میک اپ کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ شاہزین نے عادلہ کا سڑتا پیر جائزہ لیا۔ بیٹا مجھے اچھے نہیں لگتے شوخ رنگ، اور یہ میک اپ کرتی میں اچھی لگوں گی اس عمر میں؟ کیوں اچھی نہیں لگیں گی؟ آپ تو سب سے زیادہ اچھی لگیں گی اماں جان، آپ ٹرائی تو کریں نا۔ شاہزین بچوں کی طرح ضد کرنے لگا۔ مت مجبور کرو شاہزین، میرا دل نہیں چاہتا، اور میں بیوہ ہوں بیٹا، اچھا نہیں لگتا یوں بناؤ سے انکار کرنا۔ عادلہ نے مایوسی سے مگر پیار بھرے لہجے میں شاہزین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر سمجھایا۔ اوکے، لیکن پھر آپ میری ایک بات ضرور مانیں گی۔ اور وہ کیا ہے میری جان؟ آپ یہ ڈریس چینج کر لیں اماں پلیز۔ میں کر تو لوں، پر بیٹا میرے پاس اور کوئی کپڑے نہیں ہیں، تو یہی پہننا پڑے گا۔ عادلہ نے فاتحانہ نظروں سے شاہزین کو دیکھا۔ شاہزین بھی اسی ماں کی اولاد تھا، اپنی مرضی چلانے والا اور اپنی بات منوانے والا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے چلا گیا اور واپس آیا تو ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز اٹھائے ہوئے تھا۔ مجھے پتا تھا آپ کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، اس لیے مجھے جو اچھا لگا میں اٹھا کر لے آیا۔ اماں جان اب پلیز آپ ان میں سے کوئی پہن لیں، بلکہ یہ گرین والا پہنیں۔ مگر بیٹا، اگر مگر کچھ بھی نہیں اماں، جلدی تیار ہو، میں بھی بس ابھی آیا۔ شاہزین نے ماں کا ماتھا چوما اور کمرے سے چلا گیا۔ عادلہ تشکر اور محبت میں ڈوبی وہیں کھڑی ہاتھ میں پکڑے جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈارک گرین کلر کا یہ ایک کامدار جوڑا تھا جسے نہ چاہتے ہوئے بھی عادلہ کو پہننا پڑا۔ دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ کر وہ شاہزین کے کمرے کی طرف چل دی۔ واللہ اب لگ رہی ہے نا شاہزین خان کی والدہ۔ صدقے جاؤں، میرا بیٹا بھی تو شہزادہ لگ رہا ہے۔ عادلہ بھی خوشی سے بولی۔ چلیں اب چلتے ہیں اماں جان، آپ کے ساتھ یہ میری پہلی تقریب ہے جسے میں مس نہیں کرنا چاہتا، جہاں آپ لوگوں کو بتائیں گی کہ یہ ہے میرا بیٹا۔ شاہزین کی آنکھوں کی چمک ہی الگ تھی۔ عادلہ بھی خوشی سے کھل اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، کتنی حسین لگ رہی ہو نشمیہ تم۔ زہرا نشمیہ کے کمرے میں اس سے ملنے آئی تھی اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لائٹ پرپل کلر کی میکسی پہنے جس پر سلور وائٹ کلر کا انتہائی خوبصورت کام ہوا تھا۔ خوبصورت چہرہ میک اپ کے بعد اب مزید نکھر گیا تھا۔
وہ ایک انتہائی حسین دلہن لگ رہی تھی۔ تھینکس زہرا آپی۔ او پلیز یار، تم میرے سے نند بھائی بھابھی والا ریلیشن شپ ایکسپیکٹ مت کرنا۔ تم میری دوست تھی اور وہی رہو گی نشو مشو، اس لیے تم مجھے یہ آپ مت کہو۔ زہرا نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ جوڑ کر کہا تو دونوں ہنس پڑیں۔ آ جا بیٹا، نشمیہ کو باہر لے کر۔ سب مہمان آ گئے۔ بی بی سرکار دروازے سے ہی کہہ کر چلی گئی، چلو بہن تمہارا بلاوا آ گیا، آج تمہارا دن ہے، کھل کر جیو اور کھینچ کے رکھنا اس جنگلی جانور کو، ہر جگہ ٹکرے مارتا پھر رہا ہوتا ہے۔ زہرا کی بات سن کر نشمیہ کہا لگا کر ہنسی۔ عزت کرے اکلوتا بھائی آپ کا زہرا۔ اوہ اچھا، کرتی ہوں عزت میں اس بکرے کی۔ تم اٹھو اور چلو بہن، اپنے شوہر کی سائڈ مت لو زیادہ۔ زہرا ناک سکیڑ کر بولی۔ اچھا چلیں باہر سب ویٹ کر رہے ہیں، بعد میں لڑ لیجیے گا آپ۔ ہاں ہاں چلو۔ زہرا نشمیہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ حویلی میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی، تقریباً سارا خاندان جمع تھا۔ چلو تم یہاں بیٹھو ملکہ عالیہ، تمہارے شہنشاہ کو میں بھیجتی ہوں۔ زہرا نے نشمیہ کو اسٹیج پر رکھے صوفے پر بٹھایا اور خود نیچے اتر گئی۔ سارا سیٹ اپ حویلی کے اندر کیا گیا تھا۔ مہابیر کے حکم کے مطابق کوئی شور شرابہ اور چراغاں نہیں کیا گیا تھا۔ حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں ہی مہابیر نے لائٹ پرپل اور وائٹ کلر کی تھیم کا اسٹیج بنوایا تھا۔ سفید کرتا شلوار پر لائٹ پرپل کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ لبوں پر مسکان سجایا اور مضبوط قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر نشمیہ بھی مسکراتے اٹھی۔ کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ اجازت ہے محترمہ؟ مہابیر نے بناوٹی عاجزی سے کہا۔ نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے، جائیں کہیں اور جا کر بیٹھیں۔ اوہ اچھا، میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ آئی بڑی، کہیں اور جا کر بیٹھیں۔ ہاں تو پھر پوچھنے کی زحمت کیوں کی مسٹر ایم بی؟ تم کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہی ہو مجھ سے؟ عزت سے بات کرو، شوہر ہو تمہارا۔ آج کے بعد مجھ سے یہ لہجہ روا رکھنے کی ہرگز جرت مت کرنا۔ اس حویلی کے کچھ قانون ہیں جن میں شوہر کی عزت کرنا اور اس کے آگے اپنا منہ بند رکھنا پیش ہیں۔ مہابیر نے ذرا سا سخت لہجہ اپنا کر کہا۔ بس پھر کیا تھا؟ یکدم آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر کا پانی امڑ آیا۔ گردن ذرا ٹیڑھی کر کے اس نے مہابیر کی طرف شکایت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یار میں مذاق کر رہا تھا، پلیز رونا مت، مت کریں مجھ سے آپ۔ نشمیہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ہاں ہاں اوکے، پر میں منا لوں گا تمہیں مسز ایم بی۔ وہ مسکرایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی بی سرکار عمل نہیں آئی؟ عادلہ نے بی بی سرکار کے پاس جا کر سوال کیا۔ نہیں، اور اچھا یہ نہ ہی آئے، سارا خاندان جمع ہے، وہ آگئی تو سب کا دھیان اس کے ساتھ ساتھ اس کی بدنامی پر بھی جائے گا، اور میں اپنے بیٹے کی یہ خوشی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ بی بی سرکار اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کے چلی گئیں۔ ہاں عمل، کاش تم نے یہ ظلم نہ کیا ہوتا تو آج نشمیہ کی جگہ تم ہوتی، مگر تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آشیانے کو آگ لگائی ہے۔ اب خدا ہی تمہاری مدد کرے میری بچی۔ عادلہ وہیں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہیں پھپھو؟ میرا کی آواز پر وہ سوچوں کی بھنور سے باہر آئی۔ سفید رنگ کا بالکل سادہ سا جوڑا پہنے وہ عادلہ کے سامنے کھڑی تھی۔ پھپھو صدقے، پھپھو واری، میری جان مرہا۔ عادلہ نے جھٹ سے مرہا کو سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہو میری بچی؟ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ مرہا نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو بہت خوش قسمت ہوں مرہا۔ میرا بیٹا شاہ زین میرے دکھوں کا متاوا بھی ہے اور صبر کا انعام بھی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے پھپھو۔ آمین، خدا اس کو میری عمر بھی لگا دے۔ آمین، مرہا مسکرائی۔ مرہا میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی بولیں پھپھو، کیا بات ہے؟ عادلہ نے مرہا کے دونوں ہاتھ محبت سے تھامے۔ مرہا جتنے دکھ میں نے دیکھے ہیں، جتنی تکلیف میں نے سہی ہے، وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ایک محبت کرنے والے شوہر سے تعمر کی جدائی، اولاد کے ہوتے ہوئے بے اولادوں جیسے زندگی جی ہے میں نے۔ پل پل کیسے میں اپنے شاہ زین کے لیے تڑپی ہوں یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ مگر پھر اللہ نے میری سن لی، میرا بیٹا مجھے لوٹا دیا، میری خوشیاں، میری سلطنت مجھے لوٹا دی، اور آج مجھے اپنا کوئی بھی دکھ یاد نہیں ہے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو مجھ پر جان وارتا ہے، میرا ہر حکم بجا لاتا ہے، اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ عادلہ اطمینان سے بات کر رہی تھی اور مرہا نہایت خوشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خدا کا لاکھ شکر ہے پھپھو کہ آپ خوش اور مطمئن ہیں۔ ہاں مرہا، مگر میں اب تمہیں بھی ایسا دیکھنا چاہتی ہوں، اسی طرح خوش اور مطمئن۔ جی پھپھو میں خوش ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ مرہا تم خوش کبھی نہیں تھی، نہ کل تھی نہ آج ہو، اور مجھ سے تم اپنا دکھ چھپا بھی نہیں سکتی۔ زارون کی زندگی میں بھی تم ایک عذاب میں مبتلا تھیں، اور اب پھپھو جانے دیں، بھول جائیں سب۔ میں نے سچے دل سے معاف کیا۔ زارون جیسے بھی تھے میرے شوہر تھے، نہ میں نے کبھی ان کی زندگی میں ان کے عیبوں کا ذکر کیا، اور نہ ہی اب کرنا چاہتی ہوں۔ خدا ان کے آگے کے مراحل آسان فرمائے۔ انشاءاللہ میری بچی، انشاءاللہ۔ تم بہت صابر ہو مرہا، اللہ تمہیں ضرور اجر دے گا۔ آپ کی بھتیجی ہو نا، اسی لیے۔ مرہا مسکرا کر عادلہ کے گلے لگ گئی۔ مرہا، اگر میں تمہیں ایک بات کہوں تو کیا تم مانو گی؟ کشمکش میں گھری عادلہ نے سوال کیا۔ کیوں نہیں پھپھو، آپ حکم کریں۔ عادلہ کے کندھے پر سر رکھے وہ گویا ہوئی۔
میرا تم شاہ زین سے شادی کر لو۔ میرا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آہستہ سے وہ عادلہ سے الگ ہوئی۔ پھپھو میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے اور آپ میری خوشی چاہتی ہیں، مگر آپ یقین کریں میں خوش ہوں۔ میری خوشی کا تعلق شادی کے ہونے یا نہ ہونے سے ہرگز نہیں ہے۔ زارون میرے شوہر تھے اور ان کی اس طرح کی اذیت ناک موت نے مجھے ہلا کر رکھ دی ہے۔ پھپھو میں نے کبھی انہیں بد دعا نہیں دی تھی۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ میرا کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ میری بچی، اللہ بڑا انصاف والا ہے۔ وہ ظالم کی رسی دراز ضرور رکھتا ہے، مگر جب کھینچتا ہے تو خاک کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے پیاروں کو تکلیف دیتا ہے وہ خود بھی کبھی سکون سے نہیں رہ پاتا۔ تم اس بات پر پریشان نہ ہو میری چندہ، زارون کی موت کے ذمہ دار تم ہرگز نہیں ہو۔ اس کی زندگی ہی اتنی تھی، نہ جانے سارا دن کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں میری بات مان لو میرا، مجھے یقین ہے شاہ زین تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ عادلہ پھر سے اسی بات پر آ گئی۔ پھپھو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ شاہ زین بہت اچھے ہیں، پھر کیوں آپ ان کی شادی مجھ سے کر کے ان کی بھی زندگی بے رنگ کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے میرے دکھ اکیلے جھیل لینے دیں، میں ان دکھوں کو کسی اور کی جھولی میں کبھی نہیں ڈالوں گی۔ میرا اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں بے وقوف لڑکی، عادلہ نے سرد آ بھری۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آ جائیں، سب کھانا لگ گیا، زہرا نے اونچی آواز میں کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب مہمان اپنی جگہ سے اٹھ کر لان کی طرف جانے لگے جہاں پر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ زہرا اسٹیج کی طرف بڑھی جہاں مہابیر اور نشمیہ میں نوک جھوک چل رہی تھی۔ کیوں لڑ رہے ہو تم نشمیہ سے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میری بیوی ہے، میں لڑوں چاہے جو مرضی کروں، مہابیر نے سینہ تان کر کہا۔ مت بھولو چھوٹے ہو تم مجھ سے، زیادہ زبان چلائی تو تمہارا سرما بنا کر نشمیہ کی آنکھوں میں لگا دوں گی میں۔ ہائے، یہ نیک کام تو تم ابھی کر دو بہن۔ مہابیر تو جیسے مر مٹنے کو تیار تھا۔ چھچھورا عاشق ہے تمہارا شوہر نشمیہ، توبہ توبہ۔ باتیں چھوڑے مہابیر، آپ یہ دیکھیں زہرا کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ یہ کلر آپ پر بہت سوٹ کر رہا ہے زہرا، گولڈن کلر کا کامدار سوٹ پہنے وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں ویسے یہ تو سچ کہا بیگم جان، دیکھنے کے قابل لگ رہی ہیں آج یہ۔ بیگم جان، زہرا نے برا سا منہ بنا کر لفظ دہرائے۔ توبہ ہے، بہت چھچھورے ہو۔ مہابیر جا رہی ہوں میں۔ پاؤں پٹکتی وہ اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ جان چھٹ گئی چڑیل۔ آؤ جانم ہم اپنی باتیں کریں۔ مہابیر ذرا آگے کو کھسکا۔ دور ہو کر بیٹھے شوہر نامدار ہوں۔ نشمیہ نے ایک ادا سے منہ پھیرا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، کر لو یہ سب، واپس میرے پاس ہی آؤ گی، پھر بتاؤں گا۔ سر آ جائیں، آپ کا اور میم کا فوٹو سیشن ہونا ہے۔ فوٹوگرافر مہابیر سے مخاطب ہوئی تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ شاہ زین لاؤنج میں داخل ہوا تو دیکھا کہ عادلہ ہاتھ میں کسی کی تصویر پکڑے گمسم سی بیٹھی تھیں۔ خیریت ہے اماں جان، سوئی نہیں آپ؟ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شاہ زین نے عادلہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاہ زین نے ماں کے ہاتھوں سے تصویر لے کر سائڈ پہ رکھی اور دونوں ہاتھ محبت سے تھامے۔ کیوں پریشان ہے میری بہادر امی جان؟ مجھے بتانا چاہیں تو بتا دیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ شاہ زین سے عادلہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں دکھ اور پریشانی کا راز تھا۔ یہ دیکھو شاہ زین، یہ میرا اور زارون ہے۔ عادلہ نے تصویر اٹھا کر شاہ زین کو دکھائی۔ یہ ان دونوں کی شادی کی تصویر تھی۔ یہ میرا، میری جھلی تھی، بہت معصوم ہے، بہت نیک ہے، نہ جانے کیوں اس کے دکھ ختم ہی نہیں ہوتے۔ شوہر تھا تو ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا اور اس کا ساتھ کسی نے نہ دیا، پھر اتنی سی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ آج اس کو سادہ سے بے رونق لباس میں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے شاہ زین۔ مجھے میرا ایسے ہی عزیز ہے جیسے تم شاہ زین، سونا رب اس کے دکھ ٹالے بس۔ عادلہ آپ دیدہ ہو گئی۔ اماں جان، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ انشاءاللہ میرا کے لیے بھی سب بہترین ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ شاہ زین ایک بات کہوں؟ عادلہ کے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ اماں جان، آپ پر میری جان قربان، آپ حکم کیا کریں۔ شاہ زین تو میرا سے شادی کر لو۔ عادلہ نے امید کے جگنو آنکھوں میں جگمگائے شاہ زین سے آس لگائی۔ وہ کر لے گی مجھ سے شادی؟ میں واری جاؤں، تم سے شادی کرنے سے کون انکار کرے گا شاہ زین؟ شاید میرا کر دے اماں جان، اس کو میں منا لوں گی، میں بس تمہاری مرضی جاننا چاہتی ہوں۔ تم جو فیصلہ کرو گے مجھے قبول ہوگا میری جان، اس لیے وہی فیصلہ سنانا جو تمہیں ٹھیک لگے، جس پر تم مطمئن ہو۔ عادلہ نے پیار سے کہا۔ شاہ زین لمحہ بھر خاموش رہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اماں جان، آپ سے اسے میرے لیے پسند کیا ہے تو یقیناً وہ بہت اچھی ہے۔ شاہ زین مسکرایا۔ عادلہ کو تو یکدم جیسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو، جھٹ سے بیٹے کو گلے لگایا، پیار کیا۔ رب سونا تمہیں میری عمر بھی لگا دے میری جان، عادلہ نے دل سے بیٹے کو دعا دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے میں ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں جس کی بھینی خوشبو حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ بیڈ پر نشمیہ سے کے سامنے بیٹھا وہ مسلسل اسے دیکھنے میں محو تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مہابیر؟ ہائے، دیکھ رہا ہوں کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ میک اپ سے، نشمیہ نے کہا لگایا۔ مہابیر مسکرایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو چشمش، آج تم سے دوبارہ محبت ہو گئی ہے مجھے۔
دوبارہ؟ کیا پہلے بھی ہوئی تھی؟ نشمیہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ ہاں نا، پہلی نظر کا پیار ہو تو میرا۔ نشمیہ حیران ہوئی۔ میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے نا ایم بی؟ میری جان، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ہاں یہ سچ ہے کہ نکاح تمہارے کہنے پر کیا میں نے، کیونکہ میں تمہاری پڑھائی مکمل ہونے تک شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت تو مجھے شروع سے تھی تم سے چشمش۔ مہابیر نے پیاری سی ہلکی سی ٹپت نشمیہ کے سر پہ لگائی۔ میرا ہونے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ نشمیہ نے سر مہابیر کے کندھے سے لگاتے ہوئے محبت سے کہا۔ میری ایموشنل کوئن، رونا مت پلیز، کیونکہ تمہارا رونا تکلیف دیتا ہے مجھے۔ آنکھوں کے کناروں پر ٹکے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں پر چن چکا تھا وہ۔ قربت کے ان لمحات نے ان کے سارے دکھ اور پریشانیاں بھلا دی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ ارے واہ واہ، پھپھو آئی ہیں۔ سواش نے داخلے دروازے سے عادلہ کو آتے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیں یہاں بیٹھے پھپھو اور ناشتہ کریں۔ نہیں سواش، ہم ناشتہ کر کے آئیں، سوچا بہو کہ آج پہلی صبح ہے اس گھر میں تو اسے ملائیں۔ عادلہ نشمیہ کو دیکھ کر مسکرائی، جو بالکل سامنے مہابیر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ جواباً نشمیہ بھی مسکرائی۔ شاہزین لالا کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئے کیا؟ مہابیر نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اسے کچھ کام تھا اس لیے وہ ابھی شہر گئے، کچھ دیر تک آ جائے گا۔ اچھا چلیں آپ تو ناشتہ کریں۔ لالا سائیں، میں دراصل ایک سوال لے کر آئی تھی آپ کے پاس، امید ہے آپ میری اس خواہش کو پورا کریں گے۔ ہاں کہو عادلہ، کیا بات ہے؟ ابراہیم شاہ نے جواب دیا۔ لالا سائیں، میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے اپنا نصیب سمجھ کر سب کو معاف کیا، اور یہاں سب کی موجودگی میں آپ سے اپنے شاہزین کے لیے مرحا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ مرحا کی نظریں پلیٹ پر جھکتی چلی گئیں۔ نشمیہ اور زہرا تو خوشی سے مسکرا اٹھیں۔ ابراہیم شاہ نے ایک نظر مرحا پر ڈالی اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مہابیر پہلے بول اٹھا۔ پھپھو آپ کے خواہش سر آنکھوں پر، لیکن میں مرحا کی شادی کسی اور سے کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ عادلہ یکدم پریشان ہو گئی۔ مگر کس سے مہابیر؟ سواش سے۔ سواش کا ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ کپانے لگا۔ اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، ابراہیم شاہ پرمسرت لہجے میں بولے۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مرحا کی آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ بلند آواز میں وہ مہابیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ مہابیر نے حیرت سے مرحا کو دیکھا۔ میں بھائی ہوں آپ کا۔ بھائی ہو؟ کون سا بھائی؟ کہاں کا بھائی؟ وہ بھائی جس نے آج تک کبھی اس بہن کا سوچا تک نہیں۔ تم بھائی ہو میرے، تو اس وقت کیوں چپ تھے جب یہ سارے گھر والے مجھے زارون کے حوالے کر رہے تھے؟ تب تو تم ہاتھ چھڑا کر اپنی عیاشیوں کی خاطر یہاں سے ایسے بھاگے تھے کہ مڑ کر نہ دیکھا۔ تب کہاں تھے تم جب زارون ہر روز مجھ پر بے اعتباری کے تیر چلاتا تھا، مار پیٹ کرتا تھا؟ تب تمہیں یاد کیوں نہیں آیا کہ میں تمہاری بہن ہوں؟ تب تو اس گھر میں کسی نے مجھے بیٹی، بہن، بیوی سمجھنا تو دور، انسان بھی کسی نے نہیں سمجھا۔ آج تم کھڑے ہو گئے میری زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ میز پر بیٹھے سب لوگ مرحا کو حیرت سے پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور مہابیر کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ یہ میرے ماں باپ ساری دنیا کے مسئلے اور فیصلے کرنے میں پیش ہوتے ہیں، کبھی ایک دن بھی بیٹی کی طرف پیار سے دیکھا؟ کبھی سوچا کہ وہ کیسے گزارے گی یہ زندگی؟ مگر یہ کیوں سوچیں گے؟ میرے باپ نے تو کبھی بیٹی کا درجہ تو دور، انسان کا درجہ بھی نہیں دیا۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا ہے میرا قصور جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی کیونکہ میں آپ سب کی انا اور فیصلوں کے بھین چھوڑ رہی ہوں؟ سب کو اپنے حق کا بخوبی پتہ ہے۔ بابا سائیں، یہ 2 شادیاں کر لیں بیٹے کی خاطر، کیونکہ وہ ان کا حق تھا۔ سلمان چچا نے اولاد کے پیچھے 3 زندگیاں برباد کر دیں کیونکہ اولاد حاصل کرنا ان کا حق تھا۔ عمل اس گھر کی پابندیوں سے جان بچا کر چلی گئی کیونکہ آزادی، سکون سب اس کا حق تھا۔ تم اپنی مرضی سے شادی کر کے آگے بغیر کسی بڑے کی اجازت کے، تو یہ تمہارا حق تھا۔ میرا حق کہاں ہے؟ میرے حق کے بارے میں کسی نے کیوں نہیں سوچا؟ ماں باپ، بھائی، شوہر، سب کا حق ہے مجھ پر، بس میرا ہی حق نہیں ہے اپنی ذات پر۔ مگر اب میں چپ نہیں رہوں گی، اب مجھے سب سے جواب چاہیے۔ کیوں مجھے عمل کے کیے کی سزا دی گئی؟ کیوں میرے لیے ہی زارون کو منتخب کیا گیا؟ میں نے تو کبھی پلٹ کر کسی سے سوال نہ کیا، میں تو تم سے کبھی نہیں پوچھا مہابیر کہ تم میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے، تم تو بھائی تھے نا میرے۔ آپ ہی میں بس خاموش۔ مہابیر، مجھے نہ کسی کی صفائی چاہیے، نہ معافی، اور نہ ہی اپنی زندگی میں دخل اندازی۔ اس گھر کے لوگوں کو خوش کرتے کرتے میں تھک چکی ہوں، اور اب میں صرف اپنی خوشی کے بارے میں سوچوں گی کیونکہ مجھے یہ حق میرے اور پھپھو، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ مرحا کرسی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ سب لوگ ساکت سے بیٹھے تھے۔ عادلہ، آج منگل ہے، جمعے کو شاہزین کے ہمراہ آ جانا، ہم مرحا اور شاہزین کا نکاح کر دیں گے۔ ابراہیم شاہ نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ مہابیر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عادلہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ گھٹنوں میں سر سسک کر رو رہی تھی۔ مرحا میری جان، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اب تو خوش ہونے کا وقت ہے۔ مرحا جان بس کر دو۔ عادلہ نے آنکھیں بڑھ کر مرحا کو گلے سے لگایا۔ عادلہ کے گلے لگ کر مرحا مزید رونے لگ گئی۔ میں تھک گئی ہوں پھپھو ان سب کے بے تکے فیصلوں سے، تھک گئی ہوں میں ان سب کھوکھلے رشتوں سے۔ ہاں تو سب اب خوش ہو جاؤ نا، اس جمعے کو میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لے جاؤں گی۔
پھر بھلے تم یہاں کا رخ مت کرنا، جو تمہاری خوشی ہوگی وہی ہماری خوشی ہوگی۔ چلو شاباش، چپ ہو جاؤ اب۔ پھپھو، سواش اور زہرا پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس لیے مہابیر کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی ان کے فیصلوں کی وجہ سے، لیکن میں اپنی بہن کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ آپ پلیز ان کے رشتے کی بات کریں مرینا آنٹی سے۔ مرحا نے آنسو صاف کیے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں ابھی جا کر بات کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اس جمعے کو ان دونوں کا نکاح بھی کرواتے ہیں۔ عادلہ مسکرائیں۔ پھپھو آپ کتنی مضبوط ہو گئی ہیں پہلے سے، بہت مختلف۔ مرحا اس تبدیلی پر بہت حیران تھی اور خوش بھی۔ مرحا، ایک محبت کرنے والے مرد کا ساتھ عورت کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ ہر اس شخص سے لڑنے کی طاقت رکھتی ہے جو اس کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ میرے بیٹے نے یہ طاقت دی ہے مجھے۔ عادلہ مضبوط مگر محبت بھرے لہجے میں بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چھوٹے شاہ غضب ہو گیا۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے سواش کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا، خیریت ہے نا سب؟ سواش ابھی نیند سے جاگا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو ملازمہ تیزی سے اندر آ گئی۔ وہ فراز شاہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، یہ پرچہ ملا ہے میز پر سے۔ سواش تیزی سے بیڈ سے اٹھا اور ملازمہ سے خط پکڑا۔ خط کے باہر ہی لکھا تھا، سواش، میری آخری خواہش سمجھ کر یہ خط سب گھر والوں کے سامنے پڑھنا۔ سواش کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جاؤ مردان خانے میں ملازمہ کو کہو بابا سائیں کو ہر جگہ تلاش کریں اور ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالیں۔ سواش نے ملازمہ کو حکم دیا اور خود چینجنگ روم میں چلا گیا۔ جلدی سے کپڑے بدلے، جیب میں فراز شاہ کا لکھا خط رکھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ صبح سے شام ہو گئی مگر فراز شاہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ سواش رات دیر سے گھر پہنچا۔ سب سو چکے تھے اس لیے وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساری رات جاگتی آنکھوں پر کٹ گئی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ سن ہو رہا تھا کہ آخر فراز شاہ گئے تو گئے کہاں، مگر سوچوں کو کوئی منزل نہ ملی۔ فجر کی اذان کان میں پڑی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بختاں، آج ناشتے پر سواش نہیں آیا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ ابراہیم شاہ نے میز پر سواش کو نہ پا کر ملازمہ کو حکم دیا۔ سرکار، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھوک نہیں ہے، وہ ناشتے کے بعد سب سے ملیں گے۔ ملازم بتا کر خاموش ہو گئی۔ باقی سب بھی ناشتے میں مگن تھے۔ کچھ دیر بعد سواش بھی آ گیا۔ سب یہیں پر موجود ہیں، مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔ خیریت تو ہے سواش؟ زہرا بولی۔ سواش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بختاں جائیں، عمل کو بلا کر لائیں۔ جی چھوٹے شاہ۔ کچھ دیر بعد عمل بھی آ گئی اور سب سے دور کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کل سے بابا نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، سواش نے بات شروع کی۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا، ملازم اب بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ خط آپ سب کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں۔ بابا اس خط کی صورت میں اپنی آخری خواہش بتا گئے ہیں۔ سب خاموش تھے، مکمل خاموش۔ سواش نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے بیٹے سواش، میں جانتا ہوں تم میری خواہش کے مطابق اس خط کو سب کے سامنے پڑھو گے، تمہارا بہت شکریہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب سے پہلے کیا لکھوں اور کس سے معافی مانگوں، میں تو سب کا گنہگار ہوں۔ پھر یکدم میرا ذہن عنبر کی طرف گیا اور مجھے لگ رہا ہے میری روح میرے جسم سے نکل رہی ہے۔ ایک انا پرست اور مغرور شخص کو جب کسی سے اپنے ہی گناہوں کی معافی مانگنی پڑے تب وہ کیسے تڑپ اٹھتا ہے، لیکن میں تو اس لیے تڑپ اٹھا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے میں تو معافی کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میں آج اعتراف کر رہا ہوں کہ گل کی موت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ میں نے عنبر پر غلط نظر ڈالی، اسے اذیت دیے۔ میں نے عنبر کو مجبور کیا کہ وہ میرے ساتھ ناجائز تعلق بنائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور مسلسل کرتی رہی، جس سے میری انا کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میں غصے سے پاگل ہونے لگا اور میں عنبر کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ کوٹھے پڑے جانے لگا، مگر گل درمیان میں آ گئی اور میں اسے دھکا دے کر راستے سے ہٹاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے عنبر کو بے دام بیچ دیا اور وہیں سے میری بربادی شروع ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا میں اس دنیا کا خوش نصیب انسان ہوں، دو بیٹوں کا باپ، مگر میری تباہی تو تب ہی شروع ہو گئی۔ گل کا چلے جانا، زارون کا میرے زیر سایہ آ جانا، یہ میری سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ میں نے زارون کو انسان کے بجائے اپنے جیسا درندہ بنا دیا، ظالم، جابر اور ناانصاف۔ مجھے لگتا ہے مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنا اسی دنیا سے شروع ہو گئی ہے۔ 20 سال پہلے میں نے علی کے باپ کریم کو زمینوں کے لالچ میں قتل کر دیا اور دیکھو آج میرا زارون بھی جوانی میں چلا گیا۔ میں نے عنبر کی عزت پامال کی، اس کو دربدر کیا اور آج میری اپنی بیٹی ان سب چیزوں سے گزر کر آئی ہے۔ عنبر، میں جانتا ہوں میں ہرگز معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں پھر بھی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے عنبر میری مشکل آسان کر دو۔ مجھے نیند نہیں آتی، لگتا ہے سوؤں گا تو آنکھ جہنم کے دہکتے انگاروں کے فرش پر کھلے گی۔ سواش نے کچھ لمحے کا توقف کیا۔ سب اپنی جگہ پر سن سے بیٹھے تھے۔ نشمیہ اور زہرا تو حیرت سے سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ مرحا، میں تمہارا بھی گنہگار ہوں، میں نے گدی اور زمینوں کی لالچ میں تمہیں اپنی بہو بنایا۔ میرا بیٹا تم پر ظلم کرتا رہا اور میں اس کا ساتھ دیتا رہا۔ عمل میں تمہارا بھی مجرم ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس جگہ تک پہنچانے والا صرف میں ہوں۔ تمہاری ماں چھین لی میں نے تم سے اور پھر کبھی باپ بھی بن کر نہیں دکھایا۔ اپنے گناہوں کا بوجھ میں تمہیں منحوس کہہ کر تم پر ڈالتا رہا۔ اس گھر کے مردوں نے کبھی تم دونوں کو وہ مقام ہی نہ دیا جس کی تم حقدار ہو۔
میں یہاں موجود ہر ایک کا گنہگار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ معافی مانگنا بھی مجھے اتنا شرمندہ کر رہا ہے کہ میں کسی کے بھی سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اسی لیے خط لکھ کر جا رہا ہوں۔ اور میری عمل کا خیال رکھنا سواش۔ اس کا بد نصیب باپ تو قدر ہی نہ کر سکا، مگر تم ضرور کرنا میرے بیٹے۔ خدا تمہیں میری عمر بھی لگا دے۔ اور میری درخواست ہے کہ مجھے نہ ڈھونڈا جائے، ساری عمر اپنے حق کا راگ الاپا ہے اور اپنے فرائض کو پورے کرنے نکلا ہوں۔ فراز شاہ۔ سواش اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ مہابیر نے اٹھ کر سواش کو پکڑا اور کرسی پر بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کر سواش کی جانب کیا جسے سواش نے لبوں سے لگا لیا۔ یہ امبر کون ہے؟ زہرا نے سوال کیا۔ سواش نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے زہرا کی جانب دیکھا، کرسی سے اٹھا اور امبر کی کرسی کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سر جھکائے وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ امبر خالہ، آپ کا مجرم خود ہی اپنے لیے سزا منتخب کر چکا ہے۔ سواش کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ امبر کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب حیران پریشان سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سمینہ اور شمسہ غور سے امبر کو دیکھ رہی تھیں، جسے بہت سے سوال کرنا چاہتی ہوں مگر خاموش تھی۔ نشمیہ کے لیے یہ سب نیا تھا اور عجیب بھی، اسے اب خوف آنے لگا تھا اس گھر کے مردوں سے۔ ہاں، مگر زہرا اور مرینہ پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ مرینہ اس گھر کے مردوں کو اچھے سے جانتی تھی اور زہرا کو ان لوگوں سے کسی اچھائی کی امید ہی نہیں تھی۔ امل اپنی جگہ سے اٹھی اور سواش کے سامنے جا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دے لالا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اس گھر سے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ لالا مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے کیے کی سزا شاید مل چکی ہے۔ جس حق کو پانے کے چکر میں گھر سے نکلی تھی، اسے حق کی چاہ نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ عورت کا اصل حق اس کی چار دیواری سے باہر کوئی نہیں دے سکتا۔ لالا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ روک ٹوک یا پابندیاں غلط نہیں ہوتی۔ سواش کے سامنے ہاتھ جوڑے وہ سر جھکائے اعتراف جرم کر رہی تھی۔ جو ہوا بھول جاؤ، برا خواب سمجھ کر، کسی کہانی کا برا حصہ سمجھ کر۔ سواش نے آگے بڑھ کر بہن کو گلے سے لگا لیا۔ بھائی کے سینے سے لگتے عمل کے سارے دکھ دوبارہ سے جاگ اٹھے۔ کتنی ہی دیر کو سواش کے سینے سے لگی دل کا بوجھ آنسو بہا کر کم کرتی رہی۔ بس کرو بیٹا، بہت رو لی۔ بی بی سرکار نے دونوں کو الگ کیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ سب سلجھ گئے۔ عمل بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں، شاباش، بی بی سرکار نے نرم لہجے میں کہا تو عمل فوراً چلی گئی، باقی سب بھی اٹھ کر چلے گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہابیر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ تم سے۔ کیا؟ مجھ سے؟ چشمش، مگر کیوں؟ مہابیر تم نے میرا آپے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم بھی باقیوں جیسے ہو، مطلب پرست، خود غرض۔ ہاں شاید میں ایسا ہی تھا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے اس وقت اپنی بہن کے حق میں بولنا چاہیے تھا، بابا سائیں کو روکنا چاہیے تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے فرار ہو گیا اور پلٹ کر 2 سال نہ دیکھا۔ مگر کل میرا کی باتوں نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ میں واقعی کوئی حق نہیں رکھتا اس کے کسی معاملے میں بولنے کا۔ اس کی زندگی ہے، وہ جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے گزارے، اللہ اس کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بدل گیا ہوں، دیکھتے ہیں کتنا بدلے ہیں۔ نشمیہ مسکرائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ شاہزین تم خوش تو ہو نا؟ جی امی جان، آپ خوش ہیں تو میں کیسے ناخوش ہوں؟ میرا بہت اچھی لڑکی ہے، تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ انشاءاللہ۔ چلیں اب گاڑی میں بیٹھیں، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ شاہزین نے عادلہ کی طرف کا دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گئیں تو دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا تم تو غضب ڈھا رہی ہو یار۔ شاہزین بھائی تو مر مٹیں گے، یہ کلر کتنا جچ رہا ہے تم پہ۔ لائٹ پنک کلر کا ہلکے سے کام والا فراک تھا یہ، جو میرا کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ زہرا نے میرا کو دیکھ کر اسے چھیڑا۔ مجھے چاہ نہیں ہے ان چیزوں کی، نہ ہی کسی شخص کی، میرا نے سرد لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن یار، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے خود شادی کے لیے بات کی، ہاں کر دی، اور اب تم کہہ رہی ہو تمہیں چاہ نہیں ہے؟ کیا کر رہی ہو تم؟ زہرا حیران پریشان سے بولی۔ سواش سے شادی نہ کرنے کے لیے مجھے شاہزین کو چننا پڑا، کیونکہ میں جانتی ہوں تم اور سواش پسند کرتے ہو ایک دوسرے کو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ زہرا نظریں چرا گئی۔ اوکے۔ میرا کو اس وقت کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے بات وہیں ختم کر دی۔ میرا بنت ابراہیم شاہ، آپ کا نکاح؟ اس کے بعد کے الفاظ میرا کے کانوں نے نہیں سنے تھے۔ یہ الفاظ نہیں، اذیت کی اس داستان کا آغاز تھا جس نے اس لڑکی کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ ان تلخ یادوں کے بھنور میں کھو گئی، یہاں تک کہ اسے کسی کی آواز تک نہ سنائی دی۔ میرا بولو بیٹا، قاضی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ عادلہ نے میرا کو جھنجھوڑا۔ ہاں کیا؟ میرا یکدم واپس آئی۔ قاضی صاحب دوبارہ بولے۔ میرا بنت ابراہیم شاہ، آپ کا نکاح ملک شاہ زین ولد ملک شاہ نواز سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ روپے کے عوض کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ میرا بیٹی، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، میرا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مبارک مبارک کی آوازیں میرا کے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر وہ وہیں پھنسی ہوئی تھی، وہی لوگ تھے، وہی لفظ تھے، بس حقدار الگ تھا۔ میرا نے زور سے آنکھیں میچ لی، آنکھوں کے کناروں پر رکے آنسو خوبصورت چہرے پر بہہ گئے۔
مرہا، کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مرہا سوچوں کی گھیر سے نکلی تو دیکھا کمرے میں صرف ابراہیم شاہ بی بی سرکار تھی۔ ابراہیم شاہ نے مرہا کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ پریشان سی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں بیٹی۔ ابراہیم شاہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنے بابا سائیں کو معاف کر دو مرہا، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ بہت گنہگار ہوں میں جو اپنی اتنی پیاری بیٹی کا خیال نہ رکھ سکا۔ ابراہیم شاہ روندی ہوئی آواز میں گویا تھے۔ بابا سائیں، میرے دل میں کوئی بات باقی نہیں ہے، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ آپ تو بابا ہیں میرے۔ مرہا نے ابراہیم شاہ کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ تو تمہارا ظرف ہے بیٹا، ورنہ تمہارا یہ باپ معافی کے قابل نہیں ہے۔ آج تم اس گھر سے جا رہی ہو تو لگ رہا ہے میری زندگی میں اب کوئی خوشی باقی نہیں رہی ہے۔ میرے گھر سے رحمت کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ نہیں بابا سائیں، ایسا نہیں ہے، زہرا ہے نا یہاں، وہ تو آپ کی پہلی اولاد ہے، آپ اسے سینے سے لگا لیں۔ ہاں بیٹا، وہ بھی میری بیٹی ہے، لیکن ایک دن وہ بھی چلی جائے گی تمہاری طرح۔ کتنا بد نصیب باپ ہوں میں جو بیٹیوں کی قدر نہ کر سکا۔ بابا سائیں، آپ سواش اور زہرا کی شادی کروا دیں، پھر وہ اسی گھر میں رہ جائے گی۔ میرا آہستہ آواز میں بولی۔ نہیں بیٹا، میں اب اپنی بیٹیوں پر زبردستی نہیں کروں گا۔ تم دونوں کی جو مرضی ہوگی اب صرف وہی ہوگا۔ میں نے پہلے ہی خود کو جہنم کے قریب کر لیا، اب مزید گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں۔ ابراہیم شاہ اب اپنی بیٹیوں کی قربانی ہرگز نہیں دے گا۔ بابا، میں آپ کو زہرا اور سواش کی مرضی ہی بتا رہی ہوں، آپ مرینا آنٹی سے بات کریں۔ ہاں مگر چلو مرہا، تمہیں باہر لے کر جانا ہے، زہرا اندر داخل ہوتے ہی بولی۔ ابراہیم شاہ خاموش ہو گئے۔ ہاں بیٹا، لے چلو اس کو، بی بی سرکار نے کہا تو زہرا آگے بڑھی۔ باہر لاؤنج میں صرف گھر کے لوگ ہی موجود تھے۔ مرہا کو صوفے پر شاہزین کے برابر بٹھا دیا گیا۔ عادلہ تو دونوں کے صدقے واری جا رہی تھیں، اتنی خوش وہ شاید زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا وقت بھی آ گیا اور مرہا شاہزین کے سنگ اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پورے گھر میں چراغاں تھا، رات کی روشنی میں جلتی ہوئی خوبصورت لائٹ شاہزین کے اس محل نما گھر کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، مرہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب اس کے لیے تھا، وہ یہ سوچ کر حیران تھی، پھپھو نے کروایا ہوگا سب، مرہا نے دل میں سوچا۔ عادلہ نے گاڑی سے اتر کر مرہا کے سائڈ کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ چندہ۔ مرہا گاڑی سے باہر نکلی۔ عادلہ اسے گھر کے اندر لے گئی۔ اندر سے بھی گھر بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ شاہزین ابھی تک باہر ہی تھا۔ آ جاؤ، میں تمہیں تمہارے کمرے میں ہی لے کر چلتی ہوں، کافی تھک گئی ہوگی، آرام کر لو۔ عادلہ مرہا کو شاہزین کے کمرے میں لے گئی۔ دروازہ کھلتے ہی گلاب کی خوشبو اس کی سانسوں میں سما گئی۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ عادلہ نے مرہا کو بیڈ پر بٹھایا۔ تم سکون سے بیٹھو میری جان، میں شاہزین کو بھیجتی ہوں۔ عادلہ کمرے سے چلی گئی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا اور اس میں موجود ہر چیز ایسی تھی کہ دیکھ کے خوشی ہوتی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر الگ الگ پرفیومز کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ مرہا اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک پرفیوم کھول کر ناک کے قریب لے کر گئی۔ اتنی کمال کی خوشبو اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ اس خوشبو کے سحر میں تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دم مرہا کے ہاتھ سے پرفیوم کی شیشی چھٹی اور فرش پر بکھر گئی۔ مرہا بہت خوفزدہ ہو گئی۔ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ مرہا نیچے بیٹھ کر کرچیوں کو ہاتھ سے چننے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اس کو، وہ غلطی سے ہو گیا۔ ریلیکس مرہا، اٹھیں یہاں سے، میں کسی ملازم کو کہتا ہوں، کانچ لگ جائے گا آپ کو۔ چھوڑیں اس کو اور ادھر آئیں۔ شاہزین نے مرہا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ مرہا کو لگ رہا تھا ابھی یا تو اس کو تھپڑ پڑے گا یا پھر بہت ڈانٹ پڑے گی۔ ادھر آئیں، یہاں بیٹھیں۔ شاہزین نے مرہا کو بیڈ پر بیٹھنے کو کہا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ معاف کر دیں، غلطی ہوگی، میں بس چیک کر رہی تھی، وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کوئی بات نہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک پرفیوم ہی تو تھا، ٹوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو کیا تھا؟ آپ کے اتنے پریشان ہونے کی پھر بھی ضرورت نہیں تھی۔ مرہا کو سکھ کا سانس آیا۔ یہ لیں، پانی پئیں۔ شاہزین نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر مرہا کی طرف بڑھایا جیسے اس نے فوراً پکڑ لیا۔ آپ ریلیکس کریں، میں ملازمہ کو کہتا ہوں، یہ صاف کر جاتی ہے۔ شاہزین اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارے تم باہر کیوں آ گئے؟ کچھ نہیں امی جان، وہ میں کمرے میں داخل ہوا تو مرہا اچانک سے ڈر گئی۔ شاید وہ پرفیوم دیکھ رہی تھی، اسی وقت میں آ گیا اور پرفیوم نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اوہو، چوٹ تو نہیں لگی مرہا کو؟ چوٹ نہیں لگی، پر مجھے لگ رہا تھا اس کو ابھی کچھ ہو جائے گا۔ امی جان، ایک پرفیوم ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اتنا ڈر گئی کہ اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا ہوں۔ بار بار معافی مانگ رہی تھی، بڑی مشکل سے ریلیکس کر کے آیا ہوں۔ شاہزین گھبرایا ہوا تھا۔ شاہزین، وہ ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی ہے، تم اسے محبت سے جوڑو گے تو وہ تمہارے رنگ میں ڈھل جائے گی۔ زارون کے ساتھ گزارے 2 سالوں میں اس کو ایک دن بھی سکون کا نہ ملا، اور میں جانتی ہوں وہ ابھی بھی ان تلخ یادوں کے زیر اثر ہے۔ وقت لگے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گی۔ عادلہ کی بات سن کر شاہزین نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اب جاؤ کمرے میں۔ جی جا رہا ہوں، شبہ خیر امی جان۔ شبہ خیر میری چندہ۔ آپ چینج کریں، میں ذرا نماز پڑھ لوں، عشاء کی نماز رہ گئی تھی میری۔ شاہزین کمرے میں داخل ہوا تو وہ جوں کی توں بیٹھی تھی۔ شاہزین نے جائے نماز بچھائی اور وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کپڑے چینج کیے، وضو کیا اور باہر آ گئی۔ دوپٹے کو حجاب کی صورت میں لپیٹا اور دوسری جائے نماز شاہزین سے 2 قدم پیچھے بچھا کر نماز میں مصروف ہو گئی۔
شاہزین نے جب سلام پھیرا تو وہ اس کے پیچھے تھی۔ یکدم ایک سکون بھری مسکراہٹ شاہزین کے چہرے پر پھیل گئی۔ الحمدللہ، شاہزین نے زیر لب کہا اور پلٹ کر دعا میں مصروف ہو گیا۔ شاہزین نماز پڑھ چکا تھا، وہ میرا کے فری ہونے کا انتظار کیے وہیں بیٹھا کر رہا تھا۔ ہو گئی مکمل آپ کی نماز؟ شاہ نے دیکھا وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جی۔ یہاں آگے آئیں مرحا۔ مرحا ذرا جھجکی مگر پھر اٹھ کر شاہزین کے پاس جا بیٹھی۔ شاہ نے مرحا کا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ مرحا کو لگا اس کی سانس رک گئی ہے۔ زور سے آنکھیں میجے وہ منجمد سی بیٹھی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر شاہزین کو ہنسی آ گئی مگر وہ فوراً ضبط کر گیا۔ مضبوط ہاتھوں میں اس کے نازک سے ہاتھ تھامے مرحا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ مرحا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تمام دکھوں کا مرہم بن جاؤں گا میں نے سنا تھا کہ محبت کے ہونے کے لیے ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، اور آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے تک میرے دل میں آپ کی عزت کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن آپ کا یوں میرے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ شوہر کی پیروی کرنے والی ہیں، اور آپ کی سطح نے مجھے آپ سے محبت کروا دی ہے۔ میں امریکہ میں پلا بڑھا ہوں اور وہاں کی عورت مرد کو پالتو کتا سمجھتی ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی اب یہ عام بات ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ عورت غلام ہو، اس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ میری بیوی میرا ساتھ دینے والی ہو، وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ میری دلی خواہش تھی کہ میری امامت میں میری بیوی نماز پڑھے، اور آپ نے تو آتے ہی وہ خواہش پوری کر دی۔ بے شک اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ مرحا چپ سے سر جھکائے بیٹھی شاہزین کی باتیں سن رہی تھی۔ مرحا، آپ مجھ سے کوئی بھی بات، کوئی بھی کام بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر معافی مانگنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا گھر ہے، آپ اس پر اور مجھ پر حکومت کریں، آپ کو کھلی اجازت ہے۔ مرحا نے سر اٹھا کر شاہزین کو دیکھا۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ تھیں اور آنسو تو چہرہ بھگو کر دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ شاہزین پریشان ہو گیا۔ اٹھیں، کھڑی ہوں۔ شاہزین خود بھی اٹھ کھڑا ہوا، مرحا کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود برابر میں بیٹھ گیا۔ مرحا پلیز رونا بند کریں، آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کی کوئی بات کیسے بری لگ سکتی ہے مجھے؟ شاہزین، میں تو اس عزت کے ملنے پر خوش ہو رہی ہوں جو مجھے آپ نے چند گھنٹوں میں دی ہے۔ اگر اس کے بعد آپ کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہ بھی کریں، میری عزت نہ بھی کریں، میں تب بھی آپ سے گلہ نہیں کروں گی، کیونکہ آپ وہ واحد مرد ہیں جس نے مجھے عزت دی ہے، میرا مان رکھا ہے۔ باپ کی، شوہر کی مار تانے تن سن کر اب مجھے تو عزت کی عادت ہی نہیں رہی ہے۔ آپ اتنے اچھے ہیں، مجھ جیسی بیوہ کو اپنے گھر کی مالکن بنا رہے ہیں۔ مرحا مسلسل رو رہی تھی۔ جب میری زارون سے شادی ہوئی تھی، اس نے کمرے میں آتے ہی مجھے تھپڑ مارا، مجھے بد چلن کہا، وہ مجھ سے عمل کے متعلق تفتیش کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ نہ عزت کے قابل ہوں نہ محبت کے۔ پھر آپ کیسے مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں؟ مرحا، وہ اس کا ظرف تھا، اس کی تربیت تھی، اور آپ ملک شاہ زین کی بیوی ہیں۔ آپ کی عزت کرنا خود ملک شاہ زین پر سب سے پہلے فرض ہے، اس لیے آپ سب کچھ بھول جائیں اور اس نئی زندگی کا آغاز ہنستے مسکراتے چہرے سے کریں۔ ایسے روتے روتے مت کریں ورنہ میں بھی رونے لگ جاؤں گا۔ شاہ زین نے معصوم سی شکل بنائی۔ مرحا کو روتے روتے ایک دم ہنسی آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات مسز شاہ زین؟ شاہ زین بھی مسکرا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مرینا، میں نے فیصلہ تو نہیں کیا مگر میری خواہش ضرور ہے کہ زہرا سواش کی دلہن بنے۔ میں اپنی خواہش مسلط نہیں کر رہا، تم زہرا سے پوچھو اس کی کیا رائے ہے۔ ابراہیم شاہ بی بی سرکار کے ہمراہ اس وقت مرینا کے کمرے میں موجود تھے۔ ابراہیم، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ آج بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کیوں دیر کی جائے پھر؟ تم پھر بھی زہرا سے پوچھ لو مرینا، ایسا نہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ ابراہیم شاہ پھر سے بولے۔ میں اس گھر کی روتی دھوتی مظلوم عورت نہیں ہوں مسٹر ابراہیم شاہ، میں ایک مضبوط عورت کی مضبوط بیٹی ہوں، مجھے اپنا حق اچھے سے لینا آتا ہے۔ زہرا باہر سے آتے ہوئے ابراہیم شاہ کی باتیں سن چکی تھی، اس لیے اندر آتے ہی جواب دینے لگی۔ زہرا، بہیو یور سیلف، مرینا نے ڈانٹا۔ فضول باتیں مت کیا کرو، اپنے باپ کی عزت نہیں کر سکتی تو بے عزتی بھی مت کیا کرو۔ کوئی بات نہیں مرینا، اس کا غصہ بچا ہے، جس بیٹی کا باپ میرے جیسا ہو اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زہرا سب کو نظر انداز کرتے دوبارہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابراہیم، آپ اس کی باتوں کا برا مت منائیں اور شادی کی تیاری کریں، میری طرف سے سواش کے لیے کھلے دل سے ہاں ہیں۔ تمہارا بہت شکریہ مرینا، بی بی سرکار خوشی سے بولی۔ بہت شکریہ مرینا، بہت شکریہ۔ ابراہیم شاہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اب رحمت ان کے گھر سے نہیں چھٹے گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پھپھو، چلیں شاہ زین باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ مرحا عادلہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چشم بدور، ماشاء اللہ مرحا کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، صدقے جاؤں کتنا حسین قرارہ ہے، ایسا لگتا ہے تمہارے لیے بنے ہیں اس دنیا کے سارے رنگ۔ بس کریں پھپھو، اتنی پیاری نہیں ہوں میں جتنا آپ دونوں نے مجھے بنا دیا۔ مرحا بلش کرنے لگی۔ ایسا بالکل نہیں ہے میری جھلی گڑیا، تم جیسا ہنسی تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ ویسے یہ کب لیا تم نے؟ میں نے تو نہیں لیا تھا بری میں۔ پھپھو، سواش کی مہندی کا سن کر شاہ زین کل خود ہی لے کر آئے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ایسی خوش و خرم رکھے تم دونوں کو۔ آمین آمین۔ اب چلیں،
ہاں تم چلو گاڑی میں بیٹھو، میں بس آ رہی ہوں۔ اچھا جلدی آ جائیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہندی کا انتظام شاہ ویلی کے وسیع و عریض لان میں ہوا تھا۔ آج یہاں سارا خاندان ایک عرصے کے بعد خوشی کے موقع پر جمع تھا۔ سارا گھر پھولوں اور لائٹ سے سجا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر خوبصورت سا اسٹیج بنایا گیا تھا جہاں زہرا بیٹھی تھی۔ پنک اور آرنج کلر کمبینیشن کا لہنگا پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ میرا نے ڈارک گرین کلر کا غرارہ پہنا ہوا تھا، جبکہ شاہزین نے سیم کلر کا کرتا اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ شاہزین کا ہاتھ تھام کر وہ پورے اعتماد قدم اٹھاتے وہ لان میں داخل ہوئی تھی اور سب کی نظر اسی پر جم گئی تھی۔ یہ میرا اس میرا سے بہت مختلف تھی جو اس گھر میں رہا کرتی تھی۔ بی بی سرکار تو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور دل ہی دل میں میرا کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ بی بی سرکار سے مل کر وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ شمسا، سمینہ اور امبر تینوں اسٹیج پر موجود تھیں۔ ارے یہاں تو ساسوں کا قبضہ ہے۔ شاہزین کی بات سن کر سب ہنس پڑے۔ میں تو پکی والی ساس ہوں بھائی زہرا کی، ان دونوں کا پتہ نہیں۔ امبر نے سمینہ اور شمسا کی طرف اشارہ کیا۔ واہ بھائی، دیکھا سمینہ کیسے اس نے ہمارا پتہ کاٹ دیا۔ شمسا، میں پیچھے نہ رہیں۔ معذرت کے ساتھ، لیکن فی الحال تو ہم اپنی بیگم کے ہمراہ آپ تینوں کا پتہ کاٹنے آئے ہیں، ذرا ہمیں بھی جگہ دیجیے۔ شاہزین کی بات پر سب ہنستی ہے۔ آؤ آؤ بچوں، ہم تو بس جا ہی رہے تھے۔ شمسا ہنستے ہوئے اسٹیج سے اتری۔ سمینہ اور امبر بھی ان کے پیچھے تھیں۔ بہت مبارک ہو زہرا، اللہ تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دے۔ آمین ثم آمین۔ میرا نے زہرا کے گلے لگ کر مبارکباد دی۔ بھائی اتنا ہینڈسم بندہ تو تم لے اڑی ہو، اب دعائیں کیا اثر کریں گی؟ زہرا نے شاہزین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا کو چھیڑا۔ کیوں بھائی، سواش کسی سے کم ہے کیا؟ ہاں نا، شاہزین بھائی سے، زہرا نے کھلکھلا کر کہا تو میرا اور شاہزین دونوں ہنس پڑے۔ ایکسکیوز می، آپ دونوں باتیں کریں، میں باقی سب سے مل کر آتا ہوں۔ اوکے برو، زہرا نے جواب دیا۔ ویسے تمہاری شکل اور کانفیڈنس دیکھ کر تو یہ سوال کرنا فضول ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گی۔ میرا تم خوش ہونا یار، زہرا ایک ہی سانس میں اتنا کچھ بول گئی۔ میرا مسکرائی۔ خوشی ایک بہت چھوٹا اور معمولی سا لفظ ہے زہرا، میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں جسے شاہزین جیسا شوہر ملا۔ شاہزین جیسا شخص ملنا کسی انعام سے کم نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے میرے صبر کا انعام دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو تم؟ بس یوں ہی کیوں؟ تمہارے بھائی کی مہندی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ میں آپ سب کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں میرا آپی۔ جو ہوا سو ہوا، اب مزید خود کو تکلیف مت دو عمل۔ آ جاؤ، سواش اور زہرا کی خوشیوں میں شامل ہو۔ انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو دوسروں کی خوشیوں میں خوشی سے شامل ہوتا ہے۔ چلو آ جاؤ، شاباش۔ آپی پلیز مجھے معاف کر دیں، عمل شرمندہ سے بولی۔ معاف کیا ہے تبھی یہاں بیٹھی تم سے باتیں کر رہی ہوں۔ میرا کی بات سن کر عمل جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شاہزین بھائی، میرا خیال ہے ایک ٹور پلان کرتے ہیں۔ اب تو سواش صاحب بھی شادی شدہ ہونے والے ہیں، تو ہم تینوں چلتے ہیں اپنی بیگمات کے ساتھ کسی اچھی سی جگہ، لائک ناردرن ایریاز۔ نشمیہ نے آئیڈیا دیا۔ اچھا پلان ہے مہابیر، لیکن سواش کی شادی کے فوراً بعد میں میرا اور امی کو لے کر ملائیشیا جا رہا ہوں 1 ماہ کے لیے، اس کے بعد کرتے ہیں پلان پھر۔ شاہزین نے اپنا پلان بتایا۔ واہ بھائی، مزے تو میرا آپی آپ کے ہیں، نشمیہ خوشی سے بولی۔ ماشاءاللہ بولو، نظر نہ لگا دینا میری بہن کو۔ توبہ مہابیر، میں کیوں لگاؤں گی نظر؟ نشمیہ نے منہ بنایا۔ یہ نوک جھوک ان کی سارا دن چلتی رہتی تھی، جس سے سارے گھر میں رونق رہتی تھی۔